میں نے بیوی کو دودھ میں زہر ڈال کر دیا اور کہا اسے پی لو کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت نفرت تھی۔ میری بیوی گھر والوں کی پسند تھی۔ میں جان چھڑانے کے لیے دودھ والے گلاس میں زہر ڈال کر دوستوں کے پاس آ گیا۔ میں اس کی موت کی خبر سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا۔ اچانک اماں کی گھر سے کال آئی اور کہنے لگی بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، بہو کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا تو میری بیوی نے مرتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ میری تو روح ہی کانپ گئی کہ میری بیوی نے آج میری شادی کو تیسرا دن تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اجڑنے کا آج تیسرا دن تھا۔ مجھے اس شادی سے بالکل خوشی نہیں تھی۔ مجھے ایک ایک کر کے لمحہ گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرے بوڑھے باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی آئمہ سے میری شادی کی تھی اور میری مرضی کے بغیر نکاح کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی، گہرے سانولے رنگ کی، اوپر سے بالکل گنوار بھی تھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کرتی رہی کہ اتنی جلدی واپس نہ جائے۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ منظر سے کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو ابا کے کہنے پر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر میں نے اپنی نئی نویلی دلہن آئمہ سے کوئی رعایت نہ برتی اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اتنی جلدی واپس شہر جانے کا تو میرا بھی ارادہ نہیں تھا، مگر میں تمہاری شکل سے بیزار ہو کر جا رہا ہوں۔ تمہاری کالی سیاہ شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم مرجھا سی گئی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے روکنے آ گئے۔ ان کے سامنے تو میں نہایت فرمانبردار بیٹا تھا۔ وہ تو دن رات میری شان میں قصیدے پڑھتے رہتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا دل میری کسی بات کی وجہ سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے رخصت طلب کی تھی۔ ابا تو میرے مزید گرویدہ ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو آئمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگینیاں اپنی جانب بلاتی تھیں۔ شہر تو میں بذریعہ بس پہنچتا تھا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میرے باڈی گارڈز بما میری مہنگی کار کے پہنچ چکے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر میرے ابا کو پتہ چل گیا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کر رہا ہے تو وہ تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جہاں تک بیوی کی بات ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بوسیدہ خیالات والی، رنگ و نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ جہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور دل فریب اداؤں والی لڑکیاں میری دوست تھیں، تبھی تو مجھے گاؤں کی سانولی سی لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ بڑے بڑے اسمگلرز میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف تو کوئی اسمگلر کیا پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میں شہر کا ایک جانا پہچانا اور بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بھیس بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ کالج کی کچی عمر کی معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو میں اپنے دام میں پھنسانے آیا تھا۔ اس عمر میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آگے بڑھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کندھوں پر بڑا بوجھ ہلکا کر دیں۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے کارندے بن کر اسمگلنگ کا کام شروع کر دیتے تھے۔ میں بس میں سوار تھا جب ایک لڑکی میری سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز، اچھی خاصی اکھڑ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا حلیہ اس کی غربت کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہا تھا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جیسی لڑکیوں کو پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو غصے سے بھڑک اٹھی، مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی کیا ہے، میں تم جیسے لفنگوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا تو بہانہ ہی رچا لیا ہے تم لوگوں نے۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا گیا تھا۔ میرے ہاتھوں منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر بھی لگا دیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھی۔ وہ غریب سے لوگ تھے، 2 کمرے کے مکان میں رہتے تھے۔ بوڑھے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی عائشہ کے کالج کا پتہ میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا۔ مجھے سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔ اگلے ہی دن میں نے پرنسپل کے آفس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے پرنسپل
प्رنسپل کو کہہ دیا کہ عائشہ کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ اور اکڑ تو میرے سامنے کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے باڈی گارڈز کو دیکھ کر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا، نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا جی بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کرنے لگا تھا۔ چند دن بہت مصروف تھے، میں عائشہ کو نہ دیکھ پایا تھا، مگر اس کا خیال برابر مجھے تنگ کرتا رہا تھا۔ اچانک ایک دن عائشہ کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ عائشہ کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے دل پر گھونسا پڑا۔ پرسوں عائشہ کی رخصتی تھی، وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی تھی۔ جب اس نے مجھے فوراً کال کر کے بتایا، میں غم و غصے میں عجیب سے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو عائشہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ اس کی شام، نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بھجوا کر عائشہ کو اس کے گھر سے اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سخت ہدایت کی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمہ تھی۔ اس پر میں نے آنچ بھی نہ آنے دی۔ میرا دل عائشہ کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، مگر میں نے بڑی مشکل سے خود کو مصلحت کے تحت روکا تھا۔ ایک دن اور رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ جیسے معصوم میرے فارم ہاؤس پر آئی تھی، ویسے ہی معصوم اور پاک اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ عائشہ کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا کہ تم ایک دن اور رات باہر رہ کر آئی ہو۔ مجھے کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اس بات کا بھی کیا علم، شاید تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس معاملے کے بعد عائشہ بہت دل برداشتہ سی ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کڑتا رہتا۔ جو میں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے آگے پیش رفت کر کے عائشہ کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ میں بڑی پلاننگ کے ساتھ ہر کام کرنے کا عادی تھا، تبھی تو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کو مجھ پر شک تھا، مگر وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھے۔ خیر میں عائشہ کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے عائشہ کے والد کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے۔ سیدھا سادہ سا آدمی تھا، اسے اپنی طرف مائل کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ اس کے گھر کا سارا خرچہ عائشہ کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا اسی لڑکے کے دم سے گرم ہوتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کے والد کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ عائشہ کے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ کیوں؟ میری رسائی عائشہ تک ہو گئی۔ میں پیسہ پانی کی طرح لٹا رہا تھا۔ عائشہ نے مجھے پہچان لیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ میری شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا کہ انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا، وہ مجھ سے چائے پانی کا خود پوچھتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی۔ میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اچھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہاں کی چیزیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا۔ ایسا کرنے پر مجھے بالکل افسوس نہیں ہوتا، بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ عائشہ کا جھکاؤ بھی میری طرف تھا۔ چھپے الفاظ میں اس نے اپنی چاہت کا اظہار مجھ سے کر دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر عائشہ کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ عائشہ نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ ہماری راہ میں نہیں آئے گی، چونکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہ نہ مانی۔ عائشہ نے شرط رکھی کہ جب میں آئمہ کو طلاق نہیں دوں گا جب تک وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آئمہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا باپ مر جائے گا، تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہ تمہیں خود چھوڑ کر بھاگ جائے۔ عائشہ نے کہا۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔ ابا اور آئمہ میری آمد پر بہت خوش تھے۔ میں نے اپنا رویہ آئمہ کے ساتھ سخت کر لیا تھا، بات بات پر اس کی تذلیل کرنے لگا تھا، مگر وہ خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی کالی کلوٹی شکل مجھے غصہ دلاتی تھی۔ میں اس کی سانولی رنگت کے تانے دیتا تو وہ شیشہ پکڑے ہر وقت روتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا، میں عائشہ کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے آئمہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے لفظ سے شکوہ نہیں سنا۔ مجھے آئمہ کی ڈھٹائی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کافی سخت جان تھی۔ میں جتنا اس سے دور بھاگتا وہ اتنا ہی مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر عائشہ نہ ہوتی تو اب تک میں آئمہ کا اسیر بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا تو اس کی یہ حرکتیں مجھے زج کرتی۔ میں قصہ تمام کر کے جلد سے جلد عائشہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کی منمونی صورت مجھے یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو
ہو گیا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بہت اثر پڑ رہا تھا، جو کہ موبائل پر عائشہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اس لیے میں تھوڑا صبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں عائشہ کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ اب تو وہ بھی آئمہ کی ڈٹائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے آئمہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب گیا تھا، مگر اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے آئمہ کو جلد خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے آئمہ کو گھر میں ڈھونڈا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سوگوار سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کیا ہوا آئمہ؟ میرے پوچھنے پر وہ رو دی، مگر لب پہ کوئی شکوہ نہ لائی۔ میں بہت برا ہوں نا، میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا، تو وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ بری تو میں ہوں، پہلے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے حسین مرد کو مجھ جیسی بدصورت بیوی ملی ہے۔ آپ کہاں برے ہیں، بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھیں جو مجھے اپنی پستی کا یقین دلا رہی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس کی صورت سیاہ تھی اس کا دل اجلا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھ کر اسے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے دودھ کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، مجھے اس معصوم لڑکی کی جان نہ لینی پڑے، مگر عائشہ کا سراپا جب آنکھوں کے سامنے لہرایا تو مجھے کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد گوالے کی دکان پہ گیا۔ گوالے کی دکان سے تازہ دودھ لیا اور ڈیرے کی جانب چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی سپرے دودھ پر چھڑکی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اس دن شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی۔ وہ مجھ پر بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھ پر ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی محبت جتا کر وہ دودھ آئمہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا، اسے پیو، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنی زہریلے دودھ سے مر جائے گی تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان تو پہلے ہی پیک تھا۔ میں آئمہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت مطمئن تھا کہ میری خوشیوں کے درمیان سب سے بڑا کانٹا نکل چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں جیسے جیسے شہر کی جانب بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ میں نے عائشہ کو کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتا دیا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور اس کے گھر داخل ہو گیا، لیکن یہ کیا، مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا تھا۔ تبھی میں نے عائشہ کو دیکھا۔ وہ ایک کمرے سے نمودار ہوئی، سجی سنوری سی، وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور عائشہ کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا نکل چکا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے، یہ مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر عائشہ کے بار بار اصرار پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھی کہہ کے لگا رہی تھی، عامر جی آپ تو فکر ہی نہ کریں، میں نے عدیل کا پکا انتظام کر لیا ہے۔ میں نے مٹھائی میں زہر ڈال کر اس کو کھلا دیا ہے، اور آج اپنا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہوگی کہ میرا مجرم کون تھا، مجھے کس نے اغوا کر لیا تھا؟ میرا مجرم عدیل ہی تو ہے۔ شکر ہے عامر آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ عائشہ کی باتیں سن کر مجھ میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا تھا۔ اچانک گھر سے کال آئی اور میری ماں نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی آخری سانسیں لے رہی ہے اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دیا گیا تھا، حالت میری بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی اور پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج ہی آپ کی میں گھبرا گیا کہ کیا ہوا آئمہ؟ اس نے رو کر کہا، میں نے آپ کی الماری کی تلاشی لی تھی، مجھے آپ کے گھناؤنے پیشے کے متعلق کافی ثبوت ملے تھے۔ میں ششوپن میں مبتلا رہی کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں یا نہ، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ آئمہ کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے خطرناک بتائے تھے۔ میں رو رو کر اس لیے دعا کرتا رہا اور پھر اچانک ہی میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد ڈاکٹرز کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے آئمہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور آئمہ بچ گئی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آج 10 برس بعد مجھے جیل سے رہائی ملی تھی۔ میں اپنے جرم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل انجانے وسوسوں سے دہل رہا تھا کہ نہ جانے آئمہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو نہیں دی تھی، چپ چاپ گھر
پہنچ گیا، دہلیز پر ہی رک گیا۔ گھر سے آئمہ کی پرشفیق آواز آ رہی تھی، میرے بچوں، تم دونوں کا باپ بڑا بہادر ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ نفرت گنہگار سے نہیں، گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ میرے 10 سال کے 2 جڑواں بیٹے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی آئمہ کے قدموں میں گر گیا تھا، رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں اپنے بچوں سے بغل گیر ہوا۔ میرے بیٹوں نے ہر عمل سے میرے احترام کی جھلک نظر آ رہی تھی اور یہ سب آئمہ کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ مجھے آئمہ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت مجھے روشنی جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ ان تینوں نے مل کر میں ابا اور اماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابا اماں کی قدم بوسی کر کے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ لوگ سچ کہتے تھے کہ بڑوں کی مان کر انسان کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔